Okay, good morning, everybody. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Okay, so today we will continue our discussion regarding neutron activation analysis and isotope dilution method. So we were discussing isotope dilution method. تو اس میں بیسیکلی ٹیکنیک از ویری سمپل کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس ایلیمنٹ کی انالیسس کرنی ہے اس کے اندر اس سیمپل میں سے آپ ایلیکوٹ لیں گے، اس کا وزن کریں گے، اس کا ایک پورشن لے کے سیمپل کا اس کو وزن کر لیا، اس کے اندر پھر اسی ایلیمنٹ کا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ، تو اس کی مثال میں نے دی تھی کہ فار ایگزامپل اف وی آر انٹرسٹڈ ان اینالائزنگ آئرن ان اے سیمپل، تو آپ اس سیمپل کا ایک پورشن لیں، اس کا وزن کر لیں، اور اس کے اندر آئرن کا ہی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ، وہ بھی نون کوانٹٹی، اس کا بھی ماس نون ہو، وہ اس میں ایڈ کر دیں۔ ایڈ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں یہ سارا پروسیجر ہے وچ آئی ایم ایکسپلیننگ۔ تو اب آپ نے اسپیسیفک ایکٹیویٹی ڈیفائن کی ہوئی ہے پریویس سلائیڈس کے اندر۔ تو اسپیسیفک ایکٹیویٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایکٹیویٹی ان کاؤنٹس پر سیکنڈ ڈیوائڈیڈ بائی ماس، یعنی پر گرام جس کو ہم کہتے ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی پر گرام کو اسپیسیفک ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔
دوسرے لفظوں میں یو جسٹ ڈیوائڈ دی ایکٹیویٹی بائی ماس. تو یہ اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے. تو یہ فارمولا یوز کرنا ہے. تو پروسیجر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے وہ سیمپل کا ویٹ لینا, اس کے اندر نون اماؤنٹ آف دی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ آف دی سیم ایلیمنٹ وہ آپ نے ڈالنا ہے. تو اس کو ٹریسر کہتے ہیں, اور یہ جو ڈالنے کا عمل ہے اس کو اسپائکنگ کہتے ہیں, کہ آپ نے اس کی اسپائکنگ کر دی ود دی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ. تو اب یہ کیلکولیشن شروع ہو گئی. تو آپ دیکھیں اسپیسیفک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے ایس از اکول ٹو آر اوور ایم. آر از ایکٹیویٹی ڈیوائڈیڈ بائی ماس. تو یہ اوپر جو پرائم اس کے ڈالا ہوا ہے, کاما سا ڈالا ہوا ہے, تو دیٹ انڈیکیٹس کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کی اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے. تو اسپیسیفک ایکٹیویٹی آف دی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ از اکول ٹو آر, آر مین ایکٹیویٹی اوور ایم. اب یہ آپ کو نون ہے. کیسے نون ہے؟ آپ نے خود ڈالا ہے اس کے اندر. اوکے, اس کی ایکٹیویٹی بھی نون ہے جب آپ نے ڈالا ہے, تو وہ آر ہے, اور ایم جو ماس کہ کتنا آپ نے ڈالا ہے وہ بھی نون ہے. تو دس از ایس پرائم از اکول ٹو آر پرائم اوور ایم پرائم. یہ آپ کو اسپیسیفک ایکٹیویٹی نون ہے. اب یہ آپ نے اس میں ڈالا ہے, تو اب ڈالنے کے بعد جو اس پورے سیمپل کی ایکٹیویٹی اسپیسیفک ایکٹیویٹی کیا ہوگی, چینج کیا آئی؟ چینج کچھ بھی نہیں آئی, صرف جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا آپ نے ماس اس کے اندر ایڈ کر دیا. تو اس کا مطلب چینج صرف ماس میں آئی ہے. تو اب ایکویشن جو سیمپل کی ایکویشن ہو جائے گی اسپیسیفک ایکٹیویٹی کی, وہ یہ والی ہو جائے گی نیچے والی. اس کو میں لیٹ می پک دی لیزر پوائنٹر. اوکے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیمپل ہوگا اس کی اسپیسیفک ایکٹیویٹی اب کیا ہو جائے گی, پھر وہی جو ایکٹیویٹی آف دی ریڈیو ایکٹیو ٹریسر جو آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ دیٹ ول ریمین دی سیم. چینج کہاں پہ آئی کہ اب وہ جو ٹریسر کا ماس ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے سیمپل کے ماس میں, تو اب ماس چینج ہو گیا. تو اب سیمپل کی یہ آ گئی آپ کی ٹریسر کی اسپیسیفک ایکٹیویٹی, یہ پورے سیمپل کی جس میں آپ ٹریسر ایڈ کر چکے ہیں. تو اس کو مختصر کر دیا ہم نے کہ اس کو آر آر کہہ لیں, اس کو ایم آر کہہ لیں, ایسے ایک سمبل دے دیا فار سمپلیفیکیشن, یہ پلس وغیرہ کو سمپلیفائی کرنے کے لیے. تو یہ نیا ماس آ گیا, یہ اس کی وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ. تو اب اس میں سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے, یہ ایم, یہ ان نون کوانٹٹی آف دی اینالائٹ وہ ہے ایم فائنڈ آؤٹ کرنا. تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ یہ ایکویشن 1 کو ایکویشن 2 سے ڈیوائڈ کر دیں. سمپل, ایکویشن 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکویشن 2. تو یہ دیکھیں یہ آ گیا ایس پرائم اوور ایس پرائم اوور ایس, اور یہ آر پرائم اوور ایم ڈیوائڈیڈ بائی دس ہول. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو دس از یہ آر اور یہ آر دے آر سیم, آر پرائم اینڈ آر پرائم یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ سمپلیفائی ہو کے آ گیا ایم پرائم پلس ایم ڈیوائڈیڈ بائی ایم پرائم. اب اس کو اوپن کر لیں, بریکٹ کو اوپن کریں, تو یہ ایم یعنی ان دونوں کو یہ ایم پرائم سے ڈیوائڈ کر دیں.
تو m پرائم ڈیوائڈیڈ بائی m پرائم از اکول ٹو 1 اور پلس m اوور m پرائم. یہ سمپلیفائی ہوگی ایکویشن. تو اب ہم نے یہ m نکالنا ہے تو m ول بی ایکول ٹو یہ 1 کو آپ ادھر لے جائیں تو یہ مائنس ہو جائے گا ایس پرائم اوور ایس مائنس 1 از اکول ٹو ایم اوور ایم پرائم. تو اب اس ایم کو آپ ادھر لے آئیں ایم پرائم کو تو یہ آپ کا ایم آ گیا. اب اس میں سے آپ کو نون کون سی چیز ہے؟ یہ ایم پرائم نون ہے، ایس پرائم بھی نون ہے، اور یہ ایس بھی نون ہے جو آپ نے یہ یہاں سے کیلکولیٹ کر لی تھی کہ ٹوٹل ماس جو ہے آپ نے وہ آپ میئر کر کے تو یہ نکال لی. اوکے تو ایوری تھنگ از نون ایکسیپٹ یور ایم. اوکے تو دس از ہاؤ وی کین کیلکولیٹ دی mass of the unknown analyte by use of this technique. اچھا اب اس ٹیکنیک کا نام آئسوٹوپ ڈیلیوشن میتھڈ کیوں رکھا گیا؟ کہ وہ جو آپ نے ٹریسر ڈالا ہے اس کی ایکٹیویٹی کے اندر ان ایکٹیو موجود ہو جاتا ہے، سیمپل ہے جو آپ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئسوٹوپ کی ڈیلیوشن ہو گئی، یعنی اس کی کنسنٹریشن کو آپ نے ڈیلیوٹ کر دیا بائی ایڈنگ دی ان ایکٹیو سیمپل ان دی ٹریسر. اوکے تو اس لیے اس ٹیکنیک کا نام ہے آئسوٹوپ ڈیلیوشن میتھڈ. تو آئی ول جسٹ اسٹاپ اوور ہیئر. تو آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کو پروسیجر اور یہ کیلکولیشن سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ پلیز. جی ہیلو سر کیلکولیشن تو سمجھ آ گئی ہے. بڑی بہت ہی یس سر سمجھ آ گئی ہے. پروسیجر دیکھیں کیا ہے کہ آپ نے جس سیمپل میں آپ نے آئرن ہے، ہم ایگزامپل سے ہی ایکسپلین کرتے ہیں نا، کہ ایک سیمپل ہے سوائل کا سیمپل ہے، مٹی کا سیمپل ہے، اس میں آئرن ہے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں سے آئرن ڈٹرمن کریں. تو آپ نے اس مٹی کا ایک سیمپل لے لیں، اس کا وزن کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نون اماؤنٹ آف ٹریسر ریڈیو ایکٹیو آئرن ایڈ کر دیں، تو وہ نون اماؤنٹ ہے اور اس کی ایکٹیویٹی بھی نون ہے. تو اب اس کے بعد آپ کا کیا کام شروع ہو گیا کہ آپ نے اس کی اسپیسیفک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی کہ اسپیسیفک ایکٹیویٹی آف دی ٹریسر وہ ویری سمپل کہ ایکٹیویٹی ڈیوائڈیڈ بائی دی ماس. تو اب آپ سیمپل کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ اس میں ماس اب بڑھ گیا ہے، ریڈیو ایکٹیو کی اماؤنٹ وہی رہی، اور تو یہ فرق. اب یہ دو ایکویشنز آ گئیں، تو پہلی ایکویشن کو دوسری سے ڈیوائڈ کر دیں، اس کو سمپلیفائی کر دیں، تو یہ آپ کا ویری سمپل کیلکولیشن. تو یہ کوئی وہ تو اسی چیز کو یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ فرض کیا یہ آپ کے یہ پکچر سے آپ سمجھ جائیں اور زیادہ بہتر طریقے سے کہ یہ آپ کا ان ایکٹیو سیمپل ہے، یلو باکس، یلو ماربلس، اس میں جو ہے بالز، اس میں آپ نے یہ ٹریسر ڈال دیا نون کوانٹٹی 64. تو یہ ٹوٹل آپ کا اب نیو سیمپل جو ہے وہ بن گیا، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے اینالائز کرنا ہے. تو اب اینالائز کرنے کے لیے اس میں سے آپ تھوڑا سا سیمپل لے کے تو اس کی اسپیسیفک ایکٹیویٹی یعنی کہ وہ ریشو جو ہے ریشو کیلکولیٹ کریں کہ واٹ از دی ریشو آف دی بلیک بال ول دی. اب یہ ریشو کیسے کیلکولیٹ کریں، فائنڈ آؤٹ کریں گے ماس اسپیکٹرومیٹر سے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ماس اسپیکٹرومیٹر جو ہے دیٹ ول ڈٹرمن کہ اس کے اندر یلو ماس والے کتنے بالز ہیں اور بلیک والے کتنے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ماس اسپیکٹرومیٹر نے آپ کو بتا دیا کہ 8 اس کے اندر
بلیک ماربلز ہیں 32 یلو ہیں. تو اب ان دونوں کی ریشو جو ہے کہ ایکس یہ جو یلو باکسز ہے وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ایکس اوور 64 اور یہ جو اس سیمپل میں سے آپ نے جو ماس اسپیکٹرومیٹر سے نکالے ہیں وہ آپ کے ہیں 32 یلو ہیں اور 8 ہے. تو یہ سمپل وائی اوور بی یہ وائی ہے یہ بی ہے اس کی ویلیو لکھیں. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے یہ ایک اور طریقہ پکچر ہے. تو اب اس میتھڈ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں آئسوٹوپ ڈیلیوشن میتھڈ کے کہ اس میں میجرمنٹ کیا ہیں ریلیٹیو میجرمنٹس ہیں اس میں آئسوٹوپ ابنڈنس کی. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکٹیو کے کتنے وہ ہیں اور ان ایکٹیو کے کتنے. تو یہ ریلیٹیو ابنڈنس جو ہے وہ ہم میئر کرتے ہیں. تو اس میئر کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹلی ہمارے پاس ماس اسپیکٹرومیٹر ہوتا ہے کیونکہ ماس اسپیکٹرومیٹر جو ہے دیٹ کین ڈیٹرمن دا ماس آف اینی آئسوٹوپ ان سیمپل. تو اس میں دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا کہ جس ایلیمنٹ کو انالائز کرنا ہے اسی ایلیمنٹ کا ٹریسر ڈالتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ سٹینڈرڈ جو ہم نے یوز کیا اسی ایلیمنٹ کا ہے تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا یعنی سیمپل کے اندر ایڈ کر دیا. تو دس از دی بیسٹ آپشن جس کو ہم انٹرنل سٹینڈرڈ میتھڈ کہتے ہیں. تو یہ انٹرنل سٹینڈرڈ اسی چیز کا ہے. تو یہ آئیڈیل ایک پروسیجر ہے. تو عام انالیسز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے اس کی علیحدہ سے انالیسز کرتے ہیں پھر سیمپل کی کرتے ہیں تو سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو اس پروسیجر میں ہم نے کیا کیا کہ سٹینڈرڈ کو اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا. تو یہ آئیڈیل آپشن ہے. تو اس میں اگر کوئی سگنل کے اندر کوئی ڈرفٹ آتی ہے کوئی میٹرکس کا ایفیکٹ آتا ہے کوئی بھی انٹرفیئرنس آتی ہے تو وہ کریکشن ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی کیونکہ سٹینڈرڈ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو سیمپل کے ساتھ سلوک ہوگا. تو لہذا دس از دا بیسٹ آپشن کہ اسٹینڈرڈ از ایڈڈ ان دی سیمپل اٹ سیلف. اوکے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ تھرڈ اس کا یہ پوائنٹ ہے کہ کوانٹیٹیو سیپریشن پروسیسز آر ناٹ ریکوائرڈ کہ اس کے اندر آپ کو سیپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپ مکسچر کے اندر ہی ساری ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو لاسز آف سبسٹانسز آر کمپنسیٹڈ. تو اس میں جو بھی لاسز ہونے ہیں کہ آپ نے ویئنگ میں کوئی وہ غلطی کی یا کوئی اور ڈیورنگ انالیسس کوئی غلطی ہو گئی وہ سارے چونکہ سٹینڈرڈ بھی سیمپل کے اندر ہے تو جو لاسز سیمپل میں ہونے وہی سٹینڈرڈ میں ہو جانے ہیں. تو یہ سارے کا سارے کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں وہ کیلیبریشن گراف وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی پریسیژن بھی ایکسیلنٹ ہے اور ایکوریسی بھی ایکسیلنٹ ہے. اور ایک پوائنٹ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اباؤٹ آئسوٹوپ ڈیلیوشن میتھڈ کہ یہ ایلیمنٹل انالیٹیکل ٹیکنیکس کے اندر سب سے زیادہ ہائیلی سینسٹیو ٹیکنیک ہے. دوسرے لفظوں میں اس کی لمٹ آف ڈیٹیکشن سب ایلیمنٹل انالیٹیکل ٹیکنیک سے سپیریئر ہے. تو یہ ہیں اس کے ایڈوانٹیجز. اوکے. تو نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ماس بار اسپیکٹراسکوپی. کبھی نام یہ سنا ہے ماس بار آپ لوگوں نے؟ ہیلو. نہیں سنا. ہاں یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے اور یہ اتنی کامنلی اویلیبل بھی نہیں ہوتی. پاکستان میں بھی ایک آدھ جگہ وہ اٹامک انرجی کمیشن والی لیبارٹری ہیں وہاں تھی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں کسی زمانے میں ہوتی تھی. اب تو وہ جو ان کا سورس ہے ریڈیو ایکٹیو سورس وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے.
لیکن یہ ٹیکنیک بڑی زبردست ہے کہ فرض کیا آپ کسی مکسچر کے اندر فار ایگزامپل آئرن ہے، تو آئرن کی آپ کو پتہ ہے کتنی آکسیڈیشن سٹیٹس ہوتی ہیں، کامنلی کتنی آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہیں آئرن کی؟ جی بتائیے. 2 ہوتی ہیں. Sir, two Two, ہوتی ہیں. two. Fe3+ and Fe2+. فیرس ہے. Yes. تو اگر ایک ہی مکسچر کے اندر فیرس بھی ہے فیرک بھی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے بتائیں فیرس کتنا اور فیرک کتنا. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ انالیٹیکل ٹاسک ہوتا ہے کہ اس کی ویلنسی کے حساب سے ہم اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کریں. تو موس بار ٹیکنیک اس کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے. تو یہ بھی نیوکلیر انالیٹیکل ٹیکنیک ہے. تو اس میں جو گیما ریز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتی ہیں کہ گیما ریز emitted بائی ون نیوکلیس کین بی ریزونینٹلی absorbed by a sample containing nuclei of the same isotope and absorption is measured. تو یہ پورا پروسیجر ہے ایک ہی سینٹینس کے اندر. کیا کرتے ہیں ہم کہ مثلا آپ نے آئرن کو اینالائز کرنا ہے، اس کے بتانا ہے کہ اس میں فیرس کتنا ہے فیرک کتنا ہے. تو آئرن کا ہی جو ہے سورس وہ آپ یعنی اس کا جو آئسوٹوپ ہے سملر آئسوٹوپ وہ یوز کریں گے جس میں سے گیما ریڈیشن نکل رہی ہوں گی. اب وہ گیما ریڈیشن جب آپ کا ان ایکٹیو سیمپل جو ہے آئرن اس کے نیوکلیس پہ پڑیں گی تو چونکہ ان دونوں کی انرجی سملر ہے، سیم آئسوٹوپس ہیں، تو دیٹ مین کہ وہ گیما ریڈیشن کین بی ایبزاربڈ، ریزوننس جنریٹ کرے گی جب وہ نیوکلیس کے اندر جو آپ کا ان ایکٹیو سیمپل ہے اس کے اندر ایبزارب ہوگی. تو ریزوننس ہوگی. ریزوننس کیوں ہوگی؟ کیونکہ دونوں کی نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ سملر ہے، کہ سیم ایلیمنٹ ہے وہ بھی اور وہ ریڈیو ایکٹیو بھی دونوں. تو گیما ریڈیشن جو ہے وہ دیٹ ول بی ایبزاربڈ بائی دی ان ایکٹیو سیمپل. تو وہ کتنی ایبزارب ہوئی ہے وہ کوانٹٹی جو ہے وہ میئر کی جا سکتی ہے بائی دی اسپیکٹرومیٹر، جس کو ماس بار اسپیکٹرومیٹر کہتے ہیں. تو وہ میئر کرنے کے بعد وی کین جج کہ یہ کون سی. تو جو فیرس ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ ابزارو کرے گی، سملرلی فیرک جو ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ ابزارو کرے گی. تو دو ڈفرینٹ ابزارپشنز اس کے اندر آ جائیں گی. تو ان ابزارپشن پیکس کے اندر ان ابزارپشن پیکس کو یوز کرتے ہوئے وی کین ڈٹرمن دی اماؤنٹ آف فیرس اینڈ فیرک. تو یہ سارا پروسیجر ہے وچ از ویری سمپل. اب اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کے اندر نہ لیکوڈ سیمپل اینالائز ہو سکتا ہے نہ گیسیس، صرف اور صرف سالڈ سیمپل جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے ٹو دی بیم آف گیما ریڈیشن. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ لکھا ہوا ہے ان ماس بار absorption spectroscopy. A solid sample is exposed to a beam of gamma radiation and detector measures the intensity of the beam transmitted through the sample. The atoms in the source emitting the gamma rays must be of the same isotope as the atoms in the sample absorbing them. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب we move further. تو اس کے اندر جو ماس بار اسپیکٹروسکوپی ہے یہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کہ اس کے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ گیما ریڈیشن ایبزارب ہوتی ہیں، یا آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب آپ کسی چیز کا یو وی اسپیکٹرم لیتے ہیں تو یو وی اسپیکٹرم میں پیکس جو آتی ہیں وہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ یو وی ویزیبل اسپیکٹرم لیتے ہیں
جی بتائیے ذرا، جب ہم کسی بھی سیمپل کا یو وی ویزیبل اسپیکٹرم رن کرتے ہیں جو پیکس آتی ہیں وہ کیا بتاتی ہیں؟ سر ابزاربرز بتاتی ہیں وہ اسپیسیفک. وہ بتاتی ہیں کہ اس کے اندر کون سے کروموفور ہیں. ٹھیک ہو گیا. کروموفور کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ گروپس جو جن کے اندر وہ الیکٹرانک ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، جیسا پائی ٹو پائی اسٹار ہے، این ٹو پائی اسٹار ٹرانزیشنز ہیں، وہ ہو رہی. تو جتنے اس کے اندر کروموفور ہوں گے اتنی پیکس آ جائیں گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بینزین رنگ ہے، اس کے اندر کاربونائل گروپ ہے، اس کے اندر یہ ہے. تو ان پیکس کی انرجی کو دیکھتے ہوئے تو ایگزیکٹلی ان دی سیم مینر جب گیما ریڈیشن اس کے اندر ایبزارب ہوگی نیوکلیائی کے اندر، تو اس کے اندر جو اس کی آکسیڈیشن سٹیٹس ہیں اور ڈفرینٹ اس کی کیمیکل انوائرمنٹ ہے، تو اس کے جو بھی ویریشن ہے وہ ساری کی ساری اس کے جو گیما رے اسپیکٹرم آئے گا، ریزلٹنٹ اسپیکٹرم آئے گا، وہ اس کے اندر اس کی مینیفیسٹیشن شامل ہوگی. تو ان پیکس کو ہم دیکھتے ہوئے وی کین ڈٹرمن کہ اس کے اندر آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے. پھر اگر فرض کیا وہ فیرس کلورائڈ ہے اور فیرک کلورائڈ ہے، یا اس کے اندر برومائڈ بھی ہے، یا اس کے اندر کوئی آئرن کا کمپلیکس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئرن کی کیمیکل انوائرمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے. کہ فیرس کلورائڈ یعنی آئرن کے ساتھ کلورین بھی ہے، اور اگر اس کے اندر برومائڈ ہے وہ بھی ہے، یا کوئی کوآرڈینیشن کمپلیکس ہے آئرن کا، تو اس کا مطلب آئرن جو نیوکلیس ہے اس کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. جس طرح این ایم آر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹان کی انوائرمنٹ چینج ہو جائے تو وہ سپلٹنگ ہو جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی ان دی سیم مینر، تو جب وہ جو آپ کا اینالائٹ ہے اس کی کیمیکل انوائرمنٹ چینج ہوگی، یعنی کہ نیوکلیس کے گرد کوئی اور نیوکلیائی آ جائیں گے، تو ان کی جو ہے انرجی سپلٹنگ ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح این ایم آر کے اندر پیکس کی سپلٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ فائن سٹرکچر جو ہے پیکس کے اندر وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ ماس بور اسپیکٹروسکوپی از ایکسٹریملی fine energy resolution and can detect even subtle changes in the nuclear environment of the relevant atom. کہ اس کے اندر معمولی سی بھی کوئی environment میں change آئے گی تو that can be detected by mass bar spectroscopy. تو اب اس کے اندر تین طرح کی، جب وہ گیما ریڈیشن ایبزارب ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر، تو نیوکلیس کے اندر تین طرح کی جو ہے وہ سپلٹنگ یا شفٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک کا نام ہے آئسومیرک شفٹ، دوسرے کا نام ہے کوادروپل سپلٹ، اور تھرڈ ہے ہائپر فائن سپلٹنگ. تو یہ تینوں جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں ایکسپلین کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر سمجھنے کے لیے تھوڑا علیحدہ سے ٹائم جو ہے وہ ہم دیں گے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. تو ابھی آج کے لیسن میں ہم نے یہی یاد رکھنا ہے کہ ماس باکس اسپیکٹروسکوپی ہے کیا. کہ اس کے اندر یہ ہے کہ سملر ایلیمنٹ جو ہے اس کا آئسوٹوپ جو ہے وہ ایز اے سورس یوز ہوتا ہے، اس سے گیما ریڈیشن نکلتی ہے. وہ گیما ریڈیشن جو ہے وہ ان ایکٹیو جو نیوکلیس ہے وہ ایبزارب کرتا ہے ریزوننٹلی، ریزوننس کے ذریعے. تو اس کی پیکس جو ہیں وہ گیما ریڈیشن کی وہ جنریٹ ہوتی ہیں. تو جس طرح جس طرح یو وی ویزیبل کے اندر ایک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، تو سیمپل میں سے ریڈیشن پاس کرتی ہے تو جو ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹر میں جاتی ہے. تو سیم پروسیجر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ میں ادھر آئی پک اپ دی پین. کہ یہ آپ کا فرض کیا یہ سیمپل ہے،
اور یہ آپ کا سیمپل ہے, یہ آپ کی گیما ریڈیشن یہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ انسیڈنٹ ریڈیشن ہے, اسی طرح جس طرح یو وی ویزیبل یہ انسیڈنٹ ریڈیشن, یہ وہ اس میں سے ابزارب ہو گئی تو یہ پیک, تو یہ جو ڈیٹیکٹر تک جائے گی دیٹ ول بی ٹرانسمیٹڈ گیما ریڈیشن, اوکے. تو یہ ڈیٹیکٹر تک پہنچے گی. تو ایگزیکٹلی وہی پروسیجر ہے جو یو وی ویزیبل میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو ریزوننس کریٹ ہوئی تو اس سے یہ ڈفرینٹ پیکس جو ہیں یہ ہمارے پاس آتی جاتی ہیں. تو یہ جتنی فرض کیا, اب میں نے یہ کہا اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں, اوکے. ہاں فیرس, یہ فیرس ہو گیا 2+ اور فیرک ہو گیا, یہ اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں. اب ان کی دو پیکس ہیں, ایک یہ سمجھ لیں یہ آپ کی فیرس ہے, یہ فیرک ہے. تو اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر اس کی فیرس اور فیرک کی انوائرمنٹ چینج ہوگی, یعنی اگر اس کے ساتھ کلورائڈ ہوگا تو پھر کیا صورت ہوگی, برومائڈ ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی, یا کوئی اور ایٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ جو دو پیکس ہیں ان کے اندر سپلٹنگ ہو جائے گی, یعنی میجر یہ دو پیکس رہیں گی تو ان کی فردر سپلٹنگ اس طرح سے ہو جائے گی. یہ ایک گروپ ہے, یہ دوسرا گروپ ہے, اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ چینج ہوگا, اور یہ جو چینجز ہیں یہ سپلٹنگ جو ہے they will give us the important information regarding the nuclear environment of the sample. Okay. Right. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ شفٹس ہیں, ان کو ہم نیکسٹ اس میں ایکسپلین کریں گے نیکسٹ ٹائم اچھی طرح سے, تو اس کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں. تو وی گو ٹو دی ایپلیکیشن اینڈ تو اس کی ڈرا بیک صرف ایک ہی ہے, وہ کیا ہے کہ اس میں سیمپل مسٹ بی سالڈ. اوکے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پیریوڈک ٹیبل ہے, اس میں کون سے ایلیمنٹ جو ہیں وہ دے کین بی ایزیلی اینالائزڈ. تو یہ جو ریڈ ہیں, یہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو یہ ریڈ کیا ہیں, یہ گیما رے سورسز ہیں. کہ یہ فرض کیا یہ روبیڈیم ہے, مالبڈینم ہے, مینگنیز ہے, کوبالٹ ہے, سوری یہ سیریم ہے, کوبالٹ ہے, روڈیم ہے, پلیڈیم. تو یہ جتنے ریڈ ہیں ان کے گیما سورسز اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر, کمرشلی اویلیبل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹیکنیک کی لمیٹیشن یہ ہے کہ جن کے سورسز اویلیبل ہیں صرف وہی ایلیمنٹ اینالائز ہو سکتے ہیں. تو جن کے سورسز اویلیبل نہیں ہیں وہ ایلیمنٹ اینالائز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گرے ہیں, یہ سارے گرے دے آر ناٹ سوٹیبل فار ماس بار اسپیکٹروسکوپی. اور یہ جو بلو ہیں دیز کین بی اینالائزڈ بائی یوز آف یہ جو گیما رے کے سورسز ہیں, ریڈ والے گیما رے سورسز کین بی یوزڈ فار انالیسز آف دیز ایلیمنٹس, یہ جو بلو ہیں. اچھا, تو کیونکہ ان کے جو آئسوٹوپ ہیں وہ اس کے نیوکلیس کے ساتھ ملتے ہوں گے تو وہ یوز ہو سکتے ہیں. مثلا آئرن کا کتنا ہوتا ہے, اٹامک نمبر 28 ہے اور اس کا ماس نمبر 56 ہے. تو 56 کے قریب والا جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہوگا that can be used as the source of gamma radiation. یعنی جو اس کا نیوکلیس کا ماس ہے وہی
ریڈیو ایکٹیو کے نیوکلیس کا ماس ہونا چاہیے سیم آئسوٹوپ جس کو ہم کہتے ہیں. اوکے تو دس از دی لمیٹیشن آف دس ٹیکنیک کہ صرف جن کے سورسز اویلیبل ہیں وہی ایلیمنٹ جو ہے وہ دے کین بی اینالائز. تو یو کین سی کہ پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو ہے اتنے زیادہ سورسز اویلیبل نہیں ہیں. سو دس ٹیکنیک از ویری لمیٹڈ. تو عام طور پہ ویری کامنلی دس از یوزڈ فار انالیسز آف آئرن ویری کامنلی. تو اس کا میجر جو اپلیکیشن ہے وہ یہ جو آئرن کی اور جو ہیں پہاڑوں کے اندر سوائل کے اندر اس کو ڈسکور کرنے کے لیے یہ بڑی آسان ٹیکنیک ہے کہ آپ اس پہاڑ کے قریب جا کے اس میں وہ گیما ریڈیشن کا جو سورس ہے اس کو ایکسپوز کریں تو آپ کو پہاڑ کے اندر سے ہی پتہ چل جائے گا وہ اس کا اسپیکٹرم آ جائے گا کہ یہاں پہ آئرن موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک اس کا میجر جو ہے وہ ایپلیکیشن ہے. تو ماسبار اسپیکٹروسکوپی از یونیک اینڈ سینسٹیوٹی ٹو سبل چینجز. سبل چینجز کا مطلب ویری مائنیوٹ چینجز ان کیمیکل انوائرمنٹ اور آکسیڈیشن اسٹیٹ کی چینجز. تو یہ دونوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہے کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ. تو اگر آپ کہیں ان دی نٹ شیل اس ٹیکنیک کا میجر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ کی ڈفرینٹ آکسیڈیشن اسٹیٹ ہیں ایک ہی مکسچر میں تو وہ اس ٹیکنیک سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اوکے تو دس از آل اباؤٹ ماس اسپیکٹرومیٹری. تو سوری ماس بار اسپیکٹرومیٹری. تو یہ جو تین ہم نے اس کے اندر نیوکلیس کے اندر جو شفٹس ہوتی ہیں آئسومیرک شفٹ کوادروپل سپلٹنگ اور ہائپر فائن سپلٹنگ تو ان کو ہم نیکسٹ ڈسکشن میں ایکسپلین کریں گے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی. تو اس کے بعد ایک لیکچر صرف اور ہونا ہے. تو آفٹر دیٹ ٹل دی فائنل ایگزام ہم کوئزز اور اسائنمنٹس جو ہیں وہ کریں گے. اوکے سر کوئز ون کی مسٹیکس بتا دیں گے کائنڈلی. ہاں وہ میں کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا آن لائن ساری چیزیں ہیں تو اس کو ہر ایک کو پھر میں ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اس کے وہ کر رہا ہوں. تو 3 کورسز ہیں میرے پاس تو وہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو یہ انشاءاللہ جلدی آپ کو جوں چیک ہوتے جائیں گے آپ کو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ملتے جائیں گے. ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا اور ویٹ کرنا پڑے گا. تو ایک لیکچر اور ہوگا اس کے بعد پھر ہم وی ول کنٹینیو ود دا اسائنمنٹس اینڈ دی کوئزز. اوکے تاکہ آپ کی فائنل کے لیے اچھی تیاری ہو جائے اور آپ کا گریڈ بھی بہتر ہو. سو اور سر لیب کی جی لیب اکارڈنگ مطلب ہاں لیب جو ہے چونکہ فرسٹ کے بعد آپ کے وہ ایون آرٹ کے ذریعے آپ یو ول بی آن کیمپس. تو 2 اور ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں تو وہ جب بھی آپ آئیں گے وہ ہم کر لیں گے لیب کا. تو لیب ایگزام جو ہے وہ فائنل ایگزام سے پہلے جو بھی آپ کا لیب ٹائم آئے گا اس کے اندر وہ آپ کا لیب ایگزام ہو جائے گا. تو لیب ایگزام میں وہی پروسیجر ہے. اگر آپ نے پرانے میرے کورسز پڑھے ہوئے ہیں تو وہی ہے کہ آپ کو وہ جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا پروسیجر لکھنے کو کہا جائے گا اور پھر وائوا ایگزامینیشن ہوگا اسی میں انہی 8-9 جتنے بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے ہوں گے انہی میں سے آپ کا وائوا ہوگا. تو یہ پورا سلسلہ ہوگا. So any other question please. جی اور کچھ پوچھنا چاہیں 1 منٹ رہتا ہے اگر آپ نے کچھ پوچھ